السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کا مہینہ اسلام کے ایک محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اسلام میں 4 مہینے محترم ہیں جس کو اشہر حرم کہا گیا ہے۔ ان محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ اس وجہ سے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں مسلمانوں کے درمیان میں کچھ بدعات، خرافات اور رسمیں رائج ہو گئی ہیں جس کو لوگ دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ اس میں سب سے پہلا رسم جو ہے کہ رجب کے پہلے جمعے میں مغرب سے عشاء تک کا وقت جو ہوتا ہے اس میں لوگ عبادت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی زیادہ اہمیت ہے اور اس وقت میں عبادت کرنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس وقت کی کوئی اہمیت، کوئی فضیلت اور کوئی برکت کے بارے میں کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی وارد نہیں ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے اس وقت کو خاص کر لینا اور خوب عبادت کرنا، یہ سمجھ کر کہ زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ غلط ہے، اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ عبادت کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن کوئی اپنی طرف سے کسی عبادت کا ثواب بڑھا لے یا اپنی طرف سے کسی وقت، کسی زمانہ اور کسی جگہ کی اہمیت کو بڑھا دے اور سمجھے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ دین میں نئی چیز پیدا کرنے کے مشابہ ہے۔ دوسری بدعت جو رجب کے مہینے میں منائی جاتی ہے اور یہ سارے جگہوں پہ منائی جاتی ہے، اس کو کنڈے کا رسم کہتے ہیں۔ کنڈے کا رسم 22 رجب کو منایا جاتا ہے، جس میں کہ 22 رجب کے شب میں مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں، فاتحہ کی جاتی ہے اور ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اسی تاریخ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی، اور یہ کام لوگ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں اور انہی کے لیے فاتحہ کرتے ہیں اور شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور پیدائش 22 رجب کو ہوئی ہو۔ 22 رجب کہ نہ ہی ان کی وفات ہوئی ہے اور نہ ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہوئی ہے 8 رمضان المبارک 80 یا 83 ہجری کو ہوئی ہے، اور اسی طرح سے ان کی وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری کو ہوئی ہے۔ 22 رجب کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ ملتی ہے کہ اس تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ تو جو ہم یہ کنڈے کا رسم مناتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہیں مناتے ہیں، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مناتے ہیں۔ اور یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اور ان سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی شیعہ اور خوارج کا وجود ہو گیا تھا۔ شیعہ اور خوارج کا مقصد ہی تھا دین کو ختم کر دینا، دین کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دینا اور مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر دینا، اور سب سے بڑا مقصد تو یہ تھا کہ دین کو ہی ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے شیعہ اور خوارج اٹھے تھے اور اس مقصد میں کسی طرح سے کامیاب ہو رہے تھے، لیکن جو وقت کا خلیفہ ہوتا، جو وقت کا حاکم ہوتا، ان کے سر کچلنے کی کوشش کرتا اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے وقت میں کوشش کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے مدبر اور منتظم حکمراں گزرے ہیں اور بہت ہی عقل مند۔ انہوں نے خوارجوں اور شیعوں سے بہت زیادہ بدلہ لینے کی کوشش کی اور بہت زیادہ شیعوں کو ختم کرنے
میں کامیاب ہی رہے۔ شیعوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت جلن اور حسد تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی وفات سے شیعوں اور خوارجوں کو بہت خوشی ہوئی۔ اسی خوشی میں وہ یہ کنڈے کا رسم منانا شروع کیا۔ کنڈے کا رسم جو مناتے تھے وہ شروع میں اس کو آدم چپکے سے بناتے اور بہت ہی پوشیدہ رکھ کے فاتحہ کرتے، ان کی شیرینی خود کھاتے اور گھر میں کھلاتے۔ یہ باہر اس کا نہ ہلہ کرتے اور نہ شور کرتے۔ یہ خوشی میں مناتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اسی انتقال پہ یہ خوشی کے لیے یہ شیرینی بناتے اور فاتحہ کرتے تھے۔ اور یہ جو فاتحہ کرتے تھے آدم پوشیدہ جگہ میں کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ صرف شیعوں میں رائج تھا۔ لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ شیعہ اور خوارج اس طرح کے کام کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے بچنے اور بچانے کے لیے اس کا جو نسبت کر دی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کہ ہم یہ کام جو کرتے ہیں، ہم جو فاتحہ کرتے ہیں، یہ ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو اس تاریخ کو کہا تھا کرنے کے لیے، اسی وجہ سے ہم کرتے ہیں، اور ایصال ثواب ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ نہیں چھپاتے تو ان کو ڈر تھا، کیونکہ اس وقت سنیوں کا غلبہ تھا، سنیوں کی حکمرانی تھی، سنیوں کی سلطنت تھی، تو ان کو ڈر تھا، اسی وجہ سے اس کو چھپائے رکھتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ رسم شیعوں سے چل کر سنیوں تک پہنچ گیا، اور آج تک یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ تو یہ جو رسم ہے وہ شیعوں سے ہم تک منتقل ہوئی ہے، جس کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہم کو ایصال ثواب پہنچانا ہی ہے تو ہم کو کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی دن کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کو کسی جگہ کی ضرورت ہے۔ ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس دن چاہیں، جس جگہ چاہیں ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو رسم منائی جاتی ہے وہ 27 رجب کی رسم ہے۔ 27 رجب کو اس لیے مناتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ معراج اور اسراء کا واقعہ جو ہوا ہے اسی تاریخ کو ہوا ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے اور پکی بات ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب گئے ہیں اور وہاں ساتوں آسمان کا سیر کیا ہے، اور وہاں سے نماز کا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ لیکن کب گئے ہیں، کس سال کو گئے ہیں، کس مہینے کو گئے ہیں، کس دن کو گئے ہیں، کس تاریخ کو گئے ہیں، کس شب کو گئے ہیں، اس میں بہت زیادہ علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان، مورخین کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے۔ جب یہ تاریخ متعین ہی نہیں ہے تو ہم 27 رجب اپنی طرف سے کیوں متعین کریں گے؟ اور اس سے آگے کی بات تو یہ ہے کہ اس کے شب میں ہم جگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اس شب کو دوسرے شبوں سے محترم جانتے ہیں، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس کی اہمیت ہوتی، اس کی کوئی فضیلت ہوتی اور اس رات کی کوئی برکت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا وہ جو واقعہ ہوا ہے، معراج کا واقعہ جو ہوا ہے وہ مکے میں ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بعد مدینہ میں 10 سال رہے ہیں۔ 10 سال میں سے کسی ایک سال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بتایا کہ اس تاریخ کو ہمیں جگنا چاہیے یا اس تاریخ کو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، کبھی نہیں بتایا۔ اور نہ ہی بعد کے دور میں صحابہ کرام نے، اور نہ ہی اولیاء کرام نے، اور نہ ہی بزرگان دین نے۔ اگر اس شب کی اہمیت ہوتی، فضیلت ہوتی اور برکت ہوتی تو اللہ کے نبی بھی مناتے، صحابہ کرام کو بھی کہتے، اور بزرگان دین، اولیاء کرام ضرور اس پر عمل کرتے، اور ہم تک یہ جو پہنچتی وہ متعین تاریخ کے ساتھ پہنچتی۔ اور اسی طرح سے 27 رجب کے بعد والا جو دن ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنے کا رواج ہے، جس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے۔ ہزاری روزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دن کا روزے کا ثواب جو ہے وہ 1000 روزے کے برابر ہے۔ حالانکہ اس کا اسلام میں کہیں ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی روزہ ہے ہی نہیں جس کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہو۔ یہاں تک کہ سب سے بڑا روزہ، یعنی سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ فضیلت، فرض روزہ جو ہے وہ رمضان کا روزہ ہے۔
رمضان کے روزے کے سلسلے میں بھی یہ فضیلت نہیں بیان کی گئی ہے، تو جو نفل روزہ ہے اس کے ثواب کی اہمیت اور فضیلت اس طرح کیوں بیان کی جائے گی؟ تو اسی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، ہم اس کو دین کا حصہ سمجھ کر عمل نہیں کریں۔ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے، کوئی عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنی ہے تو خوب پڑھیے، کہاں منع ہے؟ اللہ نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آپ خوب عبادت کیجیے، لیکن کسی دن کو، کسی وقت کو خاص مت کیجیے، اور کسی دن، وقت اور زمانہ اور جگہ کو اپنی طرف سے کوئی اہمیت نہیں دیجیے جب تک کہ اسلام اور شریعت اس کو اہمیت نہیں دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔